کیا ڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے ٹائم لائن تو بتا دی ہے کہ اس 25 سے 29 کے درمیان ہوگا، آج اناؤنس کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ لوگ کافی عرصے سے بلڈ اپ کر رہے تھے کہ ملتان میں ہم جا کے اناؤنس کریں گے، تو ہوا کیوں نہیں اناؤنس؟ کون سے عوامل تھے، کون سے فیکٹرز تھے جس پہ بھی آپ لوگوں نے غور کرنا ہے؟ اچھا جی، اس میں اگر آپ جیسے آپ نے کلپ سنے نا، اس میں دو مختلف باتیں کر رہے تھے خان صاحب۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں 20 کے بعد بتاؤں گا ڈیٹ، دوسرے ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 20 کو بتاؤں گا۔ تو اینی وے انہوں نے سب سے پہلا جب اعلان کیا تھا اس وقت کہا تھا 20 اور 30 کے درمیان ہوگی، ابھی بھی وہی 20 اور 30 کے درمیان ہے۔ کل ہم نے ان کو بڑی تفصیلی پریزنٹیشن کی تھی، سارے کام کو ان کو بتایا کہ ہماری تیاری جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 90% مکمل ہو چکی ہے لانگ مارچ کے لیے، کل رات تک وہ مکمل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جب بھی کہیں تو 48 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر ہم لانگ مارچ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے جو آج اعلان کیا کہ 22 کو، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ کیونکہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور اس کے بہت اثر ہوگا ملک کے اندر، ملک کی سیاست کے اندر، تو ذرا وسیع تر مشاورت کر لی جائے۔ اس لیے انہوں نے کور کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے پرسوں، اور اگر 22 تاریخ دیکھیں وہ بنتی ہے اس سے 48 گھنٹے کا جو میں نے ان سے مانگا تھا کہ نوٹس جب بھی آپ کریں گے وہ 24 بن جائے گی، اس لیے 25 اور 29 کے درمیان وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ سو یہ آپریشنل معاملات ہیں جس وجہ سے، یا کچھ اس طرح کے بیک ڈور معاملات ہیں جیسے کہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کرنا، کچھ اور گارنٹیز، کچھ اور بات چیت، یا یہ اس وجہ سے بھی تھوڑا سا وقت لے رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، میرے تو آپ کو بتایا کہ ہماری کل پوری جو تفصیل سے جس طریقے سے گفتگو ہوئی تھی تو اس کے مطابق ہم نے ان کو یہی بتایا تھا، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ کل کے آخر تک، مطلب ہفتے کی رات تک تقریباً ہماری تمام مکمل ہو جائیں گی تیاریاں۔ اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اچھا اگر ہفتے کی ہو جائے گی تو 22 تاریخ کو پھر ہم میٹنگ کال کرتے ہیں، اتوار کو کال کرتے ہیں کور کمیٹی کی میٹنگ، اور وہاں پر وسیع تر مشاورت کے بعد تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اسد صاحب، کچھ اس طرح کی پیغام رسانی ہو رہی ہے جس میں الیکشن کے اناؤنس ہونے کے حوالے سے بات چیت ہو، یا کوئی آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہو کہ الیکشن جلد اناؤنس کروا دیے جانے کے امکانات ہیں؟ کیونکہ بہت سارے آپ ہی کی جماعت میں سے لوگ یہ تاثر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی یہ فیصل وافدہ صاحب نے ٹویٹ کیے کہ ہمیں گارنٹیز دے دی گئی ہیں کہ بھائی یہ اب الیکشن کی طرف ہم جلد جائیں گے، تو یہ کوئی گارنٹیز ہو رہی ہیں، کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے جی، شاید فیصل وافدہ صاحب کے پاس کوئی اس کے بارے میں علم ہو، معلومات ہوں، میرے علم میں نہیں۔ تو سر لیکن یہ معاملات سارے بات چیت سے ہی آگے بڑھیں گے نا؟ مطلب وہ جو بلاکڈ نمبر تھے وہ کھل گئے ہیں یا ابھی تک بلاکڈ ہیں؟ نہیں، یہ بات چیت تو ہو سکتی ہے، یہ ہم پہلے بھی بول چکے ہیں، ایک دفعہ وہ فیصلہ کر کے اناؤنس کر دیں الیکشن کی تاریخ کا کہ الیکشن جلد کرانے کو تیار ہے، باقی اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے۔ اور بات چیت جو ہے میں آج کل تمام ہر انٹرویو میں یہ کہتا ہوں سیاستدانوں کو کرنی چاہیے آپس میں۔ تو جس دن بھی جو کرسی پہ اس وقت بٹھا دیے گئے شہباز شریف صاحب، جس دن وہ اعلان کر دیں گے کہ ہاں جی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو غیر فطری ایک اس وقت حکومت مسلط ہے پاکستان کے اوپر بیرونی مداخلت کے بعد اور ضمیروں کی منڈی لگنے کے بعد، یہ ملک نہیں چلا سکتی۔ میرے خیال میں ابھی تک تو شاید شہباز شریف بھی سمجھ گئے ہوں گے، تو اس لیے میں نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اب الیکشن کا اعلان کر ہی دیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ سو جو یہ ڈیٹ مانگ رہے ہیں آپ کے بھائی الیکشن کرا دیں الیکشن، تو یہ آپ شہباز شریف صاحب سے مانگ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں؟ اور کس سے مانگیں گے؟ اس وقت قانونی طور پہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے تو وزیر اعظم نے ایڈوائز دینی ہے صدر پاکستان کو، اور ان کی ایڈوائز کے اوپر صدر پاکستان جو ہے پھر ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلی کو۔ جیسے میں نے کہا کیسے وہ وہاں پہ پہنچے، کس نے وہاں پہ پہنچا دیا، کتنی دیر کے لیے پہنچایا، ان تمام سوالات کے جواب تو شاید شہباز شریف خود کے پاس بھی موجود نہیں ہے، لیکن پہنچ گئے وہ وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر، تو اب فیصلہ تو ان کو کرنا پڑے گا۔ پیٹرول کی پرائز کا ان سے، یہ اور بات ہے کہ پیٹرول کی پرائز کا ان سے فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلاؤ، یعنی کم سے کم ان کو 4-5 باوردی لوگ چاہیے کمرے کے اندر پیٹرول کی قیمت کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے اس کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے سیاست کے اندر۔ تو مزہ کا خیز سچویشن بھی ہے، سمجھ نہیں آتی، روئیں دیکھ کے، کیونکہ جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ تو رونا آتا ہے جو اس کی وجہ سے۔ لیکن اب اگر الیکشن اناؤنس ہو بھی جاتا ہے، جو آگے کا خاکہ ہوگا اس کے لیے بھی انہوں نے قانونی طور پہ کچھ پیش بندی کر لی۔ راجہ ریاض صاحب کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر آج نامنیٹ کر دیا، تو یعنی کہ اب اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا ہے اس کے اندر بھی ان سے مشاورت کریں گے۔ اگر فار ایگزامپل یہ ریفارمز جو انہوں نے کرنی ہے منڈے کو، جو بل اگر ٹیبل کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی ان کے پاس موجود ہے ایک اپوزیشن لیڈر۔ آپ مانے نہ مانے انہوں نے قانونی اس میں اپنی کارروائی
तमाम पूरी कर ली है, इसीलिए जब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामलात होंगे तो उसके लिए भी उनके पास वो कानूनी तौर पे अपोजिशन लीडर मौजूद है, तो ये मसालेहत के पूरे के लिए उन्होंने एक तरीकेकार निकाल लिया है और शायद वो आपके साथ ना हो। फिर मैं फिर वही कहूंगा कि जिस हुकूमत से एक पेट्रोल की कीमत का फैसला नहीं किया जा रहा, आपके ख्याल में इनमें इतना वजन है कि ये इलेक्शन करा सकें? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत को बाहर रख के बगैर तहरीके इंसाफ की मुशावरत के ये सारे बड़े बड़े फैसले हो जाएं और उसके बाद वो एक ऐसा इलेक्शन हो जाए जिसको पाकिस्तान के अवाम कबूल कर ले, ये तो महज मजाक है। ये इनका ख्वाब हो सकता है, ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज जो पंजाब में हुआ उमर साहब, अब क्या आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है? क्योंकि क्या सियासी तौर पे वहां पे जो इलेक्शन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन होना होगा, वो चैलेंज करेंगे वो मामले को लटकाना जो भी, लेकिन इवेंचुअली उसका हल यही है कि एक नए सीएम का इलेक्शन हो। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी कैंडिडेट होगा, क्या वो उस इलेक्शन में हिस्सा लेगा? सियासी तौर पर वहां पे आप लोग करेंगे मुकाबला, क्योंकि नंबर्स बहुत क्लोज हैं, यू कैन हैव अ शॉट। जी देखें, हल जो है आपने कहा इलेक्शन, असेंबली का अंदर इलेक्शन होगा, हल तो ये है कि असेंबली खत्म की जाए और नया इलेक्शन कॉल किया जाए। असल हल तो ये है, इस वक्त ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि हमें पता है कि दोनों में से कोई साइड जो है वो 186 वोट नहीं ले सकती, जो 50% है इस वक्त असेंबली के जो साइज है, और एक माइनॉरिटी हुकूमत बनेगी, एक अकलियती हुकूमत बनेगी। अगर वो बनी भी, हमारे ख्याल में तो बिल्कुल हमारे पास इस वक्त वोट मौजूद हैं, उनसे अददी तौर पर हमारे पास चंद वोट ज्यादा हैं, लेकिन ये हल नहीं। ये जिस तरीके की सूरत हाल है इस वक्त, आप पंजाब की सूरत हाल देखें ना, पिछले चंद हफ्तों से क्या सूरत हाल है। ना किसी को यह पता चल रहा है गवर्नर कौन है, ना किसी को यह पता चल रहा है चीफ मिनिस्टर कौन है, किसी को यह नहीं समझ में आ रही कि यहां से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। ये क्या 22 करोड़ के मुल्क को चलाने को, वो भी एक एटमी कुव्वत, दुनिया की बड़ी अस्करी कुव्वतों में से एक, ये तो मजाक नहीं है, ये तो बहुत बहुत ही खतरनाक पाकिस्तान को डगर पे लाके खड़ा कर दिया है। सो फिर क्या होगा? ये बहुत शोर शॉट इसका तरीका है, पंजाब असेंबली से आपके वो तमाम लोग इससे रिजाइन कर दें, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर क्या? क्योंकि आपके इत्तेहादियों की भी कुछ ख्वाहिशात है, परवेज इलाही साहब चाह रहे हैं कि भाई इलेक्शन को कंटेस्ट करे पंजाब के अंदर, वो कह के गए, ऑन रिकॉर्ड है। देखें, ये तो सूरत हाल है ना कि अगर ये इलेक्शन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं मजबूरी तौर पर, तो उसके बाद फिर हमें देखना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। हम खाली उनको ग्राउंड तो नहीं देंगे पंजाब के अंदर खेलने के लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा ये हल नहीं है। चाहे आप हमें भी हुकूमत दे देना, जो सूरत हाल पैदा हो गई है इस वक्त, यहां पर कोई भी असेंबलियां चलाना वो पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर सकता। और पाकिस्तान कितनी खतरनाक सूरत हाल में आ गया, ये अब मेरी जाती ख्वाहिश से बात जो है ना वो बढ़ गई है आगे। तमाम मईशत के एक्सपर्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त श्रीलंका जैसे हालात फेस करने में महीनों नहीं सिर्फ हफ्तों रह गए हैं। डॉलर 200 रुपए से ऊपर चला गया है। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जब से ये अदम एतमाद का वोट असेंबली में जमा कराया गया है, 6.5 अरब डॉलर की उसके अंदर कमी आई है। और यही वजह है कि रुपया प्रेशर में 23 रुपए कीमत गिर चुकी है रुपए की, रोजाना की बुनियाद के ऊपर गिरता जा रहा है। का इतना मार्केट में पैनिक की सिचुएशन आ गई थी कि डॉलर अवेलेबल ही नहीं था। इंटरबैंक मार्केट की मैं बात कर रहा हूं कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर कोई डॉलर बेचने को तैयार नहीं था। मैं फिर वही कहूंगा, हम एक एटमी कुव्वत है, 22 करोड़ का मुल्क है। खुदा का वास्ता है इस मुल्क की किस्मत के साथ खेलना बंद करें। ये इतना खतरनाक खेल है, ये पता नहीं किधर जाके खत्म होगा।